جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہمارا یہ ڈیپ ڈائیو سے ہم اپنا جو ایپک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. شکر ہے کہ جو میرے آج مہمان ہیں, ہی از آلسو مائی فرینڈ. آئی ول ٹیک دس لبرٹی کہ میں کافی مسٹیکس آج کر بھی رہا ہوں گا. سم کنورسیشنز نیور ہیپنڈ آن مائی ایپک شو. مجھے بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وٹ ایور, بٹ میرا لاسٹ شو بھی انہی گیسٹ کے ساتھ تھا جن کو بھی ہم فارملی انٹروڈیوس کریں گے. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا فارمیٹ انٹو پوڈ کاسٹ. لیٹس سی ہم کس رفتار سے اس کو کرتے ہیں. آئی ایم اے فرم بلیور کہ پوڈ کاسٹ میں جو کنورسیشنز ہوتی ہیں دے نیڈ ٹو بی مور آن پرسنل جرنیز اینڈ ایکسپیرینسز جو لوگوں نے شاید اس نے دیکھی نہیں ہوتی. جو بہت زیادہ انفارمیشن یا نالج کے اوپر ہو جاتا ہے وہ شاید تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے. تو آج کا شاید تھوڑا بورنگ ہی ہوگا کیونکہ جو میرے گیسٹ ہیں ان کے پاس بہت نالج بھی ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سو بفور آئی ویلکم مائی فرینڈ, کوئک ریکیپ. 3-4 سال پہلے جب ان کے ساتھ 2021 میں ایپک شو کیا تھا تو نیا نیا حج کیا تھا. ان کی نئی شادی ہوئی تھی. اب ان کا بیٹا ہے بڑا پیارا مصطفیٰ ماشاء اللہ. ان کی ایک فلم ریلیز ہونی تھی, وہ ریلیز ہو کے سب سے بڑی ہٹ اب تک کی بن چکی بھی ہے. ہی از ڈوئنگ another film, we're going to talk about it. He is also part of Epic, which is our celebrity management company. Let's quickly welcome my friend who is on speed dial for all religious advice, Mr. Epic, Hamza Ali Wasi. تھینک یو سو مچ فار Yeah, ہیونگ می. اور مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ آپ اپنے نئے شو کے لیے جو ہے مجھے ایز اے گنی پگ استعمال کر رہے ہیں اور میرے پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے ڈیپ ڈائیو, اٹس یور لاسٹ شو اینڈیڈ ود می. Epic deep dive. میرا لاسٹ شو آئی تھنک 2021 یا 2022 میں, جو کہ آپ بتا سکتے ہیں صحیح طرح سے, تب نیا نیا آپ کی شادی ہوئی تھی. وہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ تھی جی فار یور شو. دیٹ واز مائی لاسٹ شو. اس کے بعد میں نے اس کو بند سیل کر کے بند کر ہوئے دیا ہوئے تھا. ہوئے تو مطلب وہ لاسٹ تھی اور یہ فرسٹ ہے. ہاں ان اے وے. بیچ میں نے 1-2 پوڈ کاسٹ ایسے کیے تھے جو کہ فلڈ کے لیے کیے تھے. الحمد للہ آئی تھنک یو ور آلسو پارٹ آف اٹ اینڈ وی ریز اباؤٹ 2 ملین چیریٹی فار سب ساتھ اینڈ اپورڈ. الحمد للہ وہ ایک اچھے کاز کے لیے تھا اور آج بھی ایک اچھے کاز کے لیے ہے. نائس. تو تھینک یو ہیونگ دیٹ فیتھ ان می. تھینک یو, آلویز گریٹ سٹنگ ود یو اینڈ ٹاکنگ ٹو یو سو آن کیمرا بھی اینڈ آف کیمرا بھی. میں آسان کوسچنس کے ساتھ اسٹارٹ کروں گا. ہو از یور فیوریٹ پالیٹیشین؟ یو نو کہ آئی ہیو بین ایفیلیٹڈ ود خان صاحب, وہ ہے. پھر لاٹ آف پالیٹیشینز ہیو بین مائی فیوریٹ. جیسے قائد اعظم ہیز بین ون آف دا موسٹ مائی فیوریٹ پالیٹیشینز. جس طرح انہوں نے پیسفل طریقے سے یار اتنی بڑی ایمپائر کے ساتھ بیٹل کیا, پاکستان کی جو حاصل کیا, بڑی بات تھی وہ. ہم نے کوئی پلان تو کیا نہیں ہے اور آئی تھنک پوڈ کاسٹ کی خوبصورتی بھی یہ ہوتی ہے. میں ایک کوئک ریکیپ دینا چاہ رہا ہوں. جب لاسٹ ٹائم ہم لوگ شو کر رہے تھے تو میں آئی جسٹ کنٹینیو کہ آپ نے نیا نیا حج کیا تھا, بال بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور آپ نے ماشاء اللہ نعمت بھابھی نے آپ کو اسی روپ میں شی ایکسیپٹیڈ, ویٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے, شادی کی. اس کے بعد الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی, بیٹا. الحمد للہ. ناؤ ہاؤ اولڈ از ہی؟ ہی از ماشاء اللہ ہیل ٹرن 5. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ از لائف ناؤ ایز اے فادر؟ اٹس a very intense experience. ٹھیک ہے. You're also a father. Yeah. You'll know کہ جو میں تو سینئر ہوں آپ کا, کافی سینئر ہے, کافی سینئر. اور آپ نے فادرہڈ 2 دفعہ ایکسپیرینس کی. You have 2 kids ماشاء اللہ. تو یہ اتنا انٹینس ایکسپیرینس ہے. The feelings or emotions are so intense کہ it transforms you as a person in so many ways. تو the only word I have for this experience is intense ترین emotions I have ever experienced in my life. تو اس کے بعد اس وقت میں نے لاسٹ کوسچن پوچھا تھا کہ یار مولا جٹ کب آئی تھی, اینڈ یو لائک یار اگر تمہیں پتہ چلتا ہے تو مجھے بھی بتا دینا. اب مولا جٹ آئی, میسو ہٹ. آئی جسٹ ہرڈ کہ اٹ مائٹ گیٹ ریلیز ان چائنا, جو کہ پھر آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ کو میں ہی بتا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ اس انسان کے گھر میں جا کے ٹھہرتے بٹ پھر بھی میں آپ کو نیوز دیتا ہوں. تو ہاؤ ڈز اٹ فیل لائک دا کم بیک ہے اس کے بعد؟ آف کورس یار اٹس فنامنل. اٹس ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سنیما میں ایک اناملی ہے جو مولا جٹ ہوئی. صحیح ہے. سو فیل ویری گریٹفل. فیل ویری گریٹفل. آئیڈیا تھا کہ اتنی بڑی ہٹ ہوگی؟ اتنی بڑی کا نہیں تھا آئیڈیا. ٹھیک ہے. اتنی بڑی کا نہیں تھا. مطلب آئی ریمبر اس ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ یار 100 کروڑ کر گئی تو بڑی بات ہو گئی. سو اگر حمزہ علی باسی جو اب ہے, جس نے اب ایک بک بھی لکھی ہے اور اس کی زندگی میں ایک ریلیجن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. آئی ایم شیور آپ پہلے بھی ہوتے ہوں گے مگر آپ زیادہ ہو چکے ہیں. اپنی زندگی میں بہت سے فلٹرز بھی لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے. دیر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو سے نو. میں اس لیے بھی بول سکتا ہوں کیونکہ حمزہ از آلسو ود ایپک اینڈ وی آلسو ان اے وے مینیج ہم. یہ اب آئی ہوتی ہے آفر آپ کو مولا جٹ اسی رول کے لیے, وڈ ہیو یو ایکسیپٹیڈ دس؟ 100%. اس میں دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے ایک فلی پریکٹسنگ مسلمان کے طور پہ جو یہ بلیو کرتا ہے کہ اسلام کے اندر فنون لطیفہ ایکٹنگ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر بالکل جائز ہے.
اور اب سب جانتے ہیں کہ اس فکر کے جو پریزنٹ ٹائمز میں روئے روا ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. بالکل. تو اگر اس طریقے سے اس زاویے سے دیکھا جائے تو نوری نعت کے رول میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اسلام کی جو اخلاقی باؤنڈریز ہیں ان سے باہر ہو. اکثر لوگ وائلنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اتنا وائلنس تھا تو یہ کیا بات ہوئی. تو اسلام کے اندر وائلنس اٹس سیلف غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں جنگیں الاؤڈ ہیں اسلام کے اندر, بڑا ٹھیک ٹھاک وائلنس ہوا ہے جنگوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. لیکن ان جسٹ وائلنس کو گلوریفائی کرنا یا جسٹیفائی کرنا وہ غلط ہے. تو نوری کے رول میں تو واز ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ ایک آدمی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اس وقت کا ہیرو جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس ظلم کرنے والے کا کلا کما کرتا ہے. تو یہ تو بالکل جائز بات ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. غامدی سینٹر اور غامدی صاحب کے بارے میں تو میں بہت بات کرنا چاہتا ہوں, اینڈ تھینک یو آلسو آن کیمرا آن ریکارڈ. لاسٹ ایئر وین آئی واز ان آلسو ان US, آپ کے توسط سے میں گیا ان کے شو, ان کی ریکارڈنگ میں آئی واز دیئر, بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دس اگین. بٹ بفور دیٹ, کیونکہ مولا جٹ چلیں اس سے پہلے ہوئی تھی, بٹ اس کے بعد یو ڈیڈ 2 مور پلیز, جو کہ فرار تھا, باتش, اور ایک اور ڈرامہ تھا جانے جہاں. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ یو ڈوئنگ اے فلم. اگر فلم کو بھی اس کا کلب کر دی جائیں, اس کے بعد سرٹن نیوز تو ہو چکی ہوئی ہے جتنا آپ بتا سکتے ہیں, اور مجھے تو پتہ ہے اس کے بارے میں. اس سارے کانٹینٹ کو اب جو آپ سائن کر رہے ہو, وٹ ڈو یو سی, وٹ آر دی ریسٹرکشنز اینڈ لمیٹیشنز؟ ایک ایسے انسان کے طور پہ جس کا واحد فوکس زندگی میں یہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھی ہو, کہ ایک خدا ہے جس نے مرنے کے بعد مجھے اکاؤنٹیبل کرنا ہے, میری ایک جنت ہوگی, ایک دوزخ ہوگی, اور میں نے اس اکاؤنٹیبلٹی میں کامیاب ہونا ہے. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ جس کی پہلی پرائیورٹی بن جائے زندگی میں, وہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو میری اس کامیابی کو جیپرڈائز کر دے آگے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں چیزیں, میں اس لمٹ میں رہ کے کوئی کام کروں, چاہے وہ آرٹ ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ کوئی کام. تو ایک وہ لمٹ کیا ہے, وہ لمٹ میں پوائنٹرز کی صورت میں پہلے بھی بتائی تھی, آج دوبارہ بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ. بتا دیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز میں سے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے, ان میں سے تو کوئی چیز نہیں پائی جا رہی کسی رول کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ وہ ویسے تو پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے, لیکن ایک سورہ اعراف کی آیت 33 ہے 34 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتا دیا ہے کہ ان کو کیا چیزیں ناپسند ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فحاشی اور بدکاری. ٹھیک ہے. اینی تھنگ وچ از سیکشول ان نیچر. ٹھیک ہے. چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو, نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اب چاہے ڈائلاگز میں کوئی سیکشول انوینڈو ہو, چاہے کپڑوں میں کوئی ایسے کپڑے ہوں جس سے پرائیویٹ پارٹس نمایاں ہو رہے ہوں, یا کوئی سیکشول اس کی کانوٹیشن ہو. اچھا, دوسرے کیا ہیں گناہ جن کا میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے کسی رول میں نہ ہو, کوئی گالم گلوچ نہ ہو ڈائلاگز کے اندر, کوئی شرک کا ایلیمنٹ نہ ہو, ان جسٹ وائلنس کو نہ گلوریفائی کیا جا رہا ہو, کہ یہ نہ دکھایا جا رہا ہو کہ جی بدماش ہے, بدماشی کر رہا ہے اور اس کی بدماشی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. How will you limit all this? Because you will be working in the capacity of an actor. You're not just a writer, director, producer and so many other things which will be. مطلب آپ سمجھیں کہ آپ کے فلم کا ہی اگر ایک ساؤنڈ ٹریک ایک ریپ سے میوزک پہ بن گیا ہے, اور اس کے لیرکس میں جس میں آج کل انفارچونیٹلی تھوڑی زیادہ گالم گلوچ, ایروگنس اور یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, how would you do justice to it? How will you control and manage, make sure کہ they are not a part of your content? جو پہلی آپ نے چیز کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے نزدیک ہوئے پوڈ کاسٹ سنے اور کہے یار یہ 2 لوگ کتنی فضول باتیں کریں, اسلام میں تو غیر محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب ان کو پھر بتانا پڑے گا کہ یار جس انٹرپریٹیشن سے ہم اگری کرتے ہیں, اس کے اندر جو سورہ احزاب کی آیتیں آپ بتا رہے ہیں اس کی غامدی صاحب یہ تشریح کرتے ہیں, اس سے پہلے اس کو سمجھانا پڑے گا نا کہ میں کیوں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے انٹرپریٹیشن آف اسلام میں مرد اور عورت کٹھے کام کر سکتے ہیں, ایکٹنگ ہو یا کچھ, اس کو بتانا پڑے گا. لیکن وہ اگر دل سے یہ بلیو کرا, کو مزے کی بات بتاؤں, اگر وہ یہ دل سے بلیو کر رہا ہے نا کہ جی عورت چہرہ نہیں دکھا سکتی, میوزک بالکل حرام ہے, اب قرآن کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ یہ آپ کی سبجیکٹیو والی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, قرآن کے اندر کلیئر کٹ آیت ہے کہ جو آپ دل سے واقعی بلیو کریں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر اس پہ عمل کریں. فار ایگزامپل, اگر آپ مانتے ہیں کہ میوزک سننا حرام ہے, ٹوٹل حرام ہے, تو پھر میوزک مت سنیں. ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی سوچتے ہیں کہ داڑھی مردوں پہ فرض ہے, تو اگر آپ داڑھی نہیں رکھ رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے قیامت کے دن. جو دل سے مان رہے ہو نا, اس کو فالو کریں, کنٹینیو کرتے ہیں, اس کو فالو کریں, چاہے وہ علمی طور پہ غلط بھی ہے. If you genuinely, sincerely believe it to be from God, then you have to follow it. Otherwise, آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. پہلے تو یہ میٹر کرے گا کیا وہ آدمی آخرت کے بارے میں اور خدا کے بارے میں اتنا حساس ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے.
کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ کریں. میرے پاس اسکرپٹ آیا ہے, میں دیکھتا ہوں یار اس میں کوئی بدکاری نہ ہو, اس میں کوئی شرک نہ ہو, اس میں کوئی یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو پہلے تو اس بندے کے اندر کیا سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے خدا کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں. اگر پائی جاتی ہے تو پھر بالکل وہ فیصلہ کرے گا, جو اس کو صحیح لگے گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو فالو کرے گا. اس میں اگر علمی طور پہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہوگی تو اگر وہ سنسیئر ہے اللہ اسے معاف کر دے گا, اگر سنسیئر نہیں ہے تو اللہ مواخذہ کریں گے. ایک بندہ جو لیٹ سپوز کہیں نہ کہیں بگنر لیول پہ اسلام کو فالو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے ریگارڈلیس آف وٹ ایور ایج, اور وہ کسی اسکالر کو فالو نہیں کر رہا, کسی اسکول آف تھاٹ کو اس وقت اس طرح سے فالو نہیں کر رہا, بٹ ناؤ دیر سو مچ انفارمیشن, لیس نالج پرابلی, اینڈ دیر سو مینی پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم بھی کر رہے ہیں کسی کیپیسٹی میں, عالم تو کسی لیول پہ بھی نہیں ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ اے ماڈریٹر رائٹ نا, اپنے آپ کو کر دوں. بٹ جو ہاؤ ڈو یو فالو دس, کبھی کبھار لوگ اس کنفیوژن کے اندر دے گو اوے, یو نو, وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو اسکالرز آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ تو خود ایک چیز پہ ایگری نہیں کر رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 10 اسکالرز کی اپنی اپنی اوپینینز ہے, تو میں کس کو فالو کروں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں بھی یہاں کوئی عالم کی حیثیت سے تو نہیں بیٹھا. میں نے کتاب بھی جو لکھی ہے اس میں دوسرے علماء کو کوٹ کیا ہے. میرا تو پورا مقدمہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ڈسکس, وہ سارے ان عام مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ہم بالکل عام مسلمانوں کی حیثیت سے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. دس شوڈ بی کامن نالج واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے تو تاثر یہ آتا ہے کہ علماء میں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے, مذہب کی دنیا میں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے, اور کئی لوگ اس سے بدل بھی ہو جاتے ہیں کہ یار کون اتنا دیکھے, کون کرے, بس ٹھیک ہے یار چھوڑو. لیکن میں اس کے اپوزٹ بات کروں کہ ڈس ایگریمنٹ ایکچولی نہیں ہے زیادہ. کیا مجھے بتائیں اس بات پر ڈس ایگریمنٹ ہے مذہبی طبقے میں کہ ہمارا بنانے والا ایک خدا ہے؟ نہیں, اس پہ نہیں ہے. کیا اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن, جب ہماری جواب دہی ہوگی, ایک ایک بندے کو بلا کے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل کے بارے میں, ایک ایک چیز کے بارے میں؟ اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے؟ اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی, برے اعمال کریں گے تو جہنم ملے گی. اس میں مگر وہ اچھے اعمال اور برے اعمال کے بارے میں, اچھے اور برے اعمال کی جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, بیکاز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام کوئی مشینوں پہ تو نہیں آیا, انسانوں پہ آیا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, چیزوں کو اپلائی کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو جب یہ اچھے اور برے اعمال کی ڈیفینیشن کی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اکثر اس میں ڈس ایگریمنٹس آ جاتے ہیں. ان ڈس ایگریمنٹس کے معاملے میں آپ سنسیئرلی جو ہو ایور سیمس ٹو بی میکنگ سینس, یو فالو دیٹ پرسن. آپ نے بھی یہ کیا تھا. ہاں, وہ کسی بھی فرقے سے ہو. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب میں ریسرچ کرنے گیا تو بہت ساری چیزوں پہ روایتی علماء کی طرف سے مجھے جواب ملے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت بڑا چنک آف دین مجھے سمجھ آیا جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے. اب اس وقت مجھے کیا سننے کو ملتا تھا کہ یار غامدی صاحب کو تو یہ تو جو روایتی علماء کا ایک بہت بڑا referred you یا ایکسیڈنٹلی یا ایکسیڈنٹلی I stumbled upon 2013-14 I stumbled upon his videos, کیونکہ اس وقت میرا ایک ون آف دا بگیسٹ کویشچنز ان مائی ہیڈ واز کہ یار یہ غیر مسلم چاہے کتنی اچھا انسان کیوں نہ ہو, مجھے روایتی علماء یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بڑا بہتر کرتا تھا کہ یار وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مسلمان ہی ہوتا, تو اللہ میاں نے اس کو غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا. بندہ وہ بڑا اچھا ہے, اپنے ریلیجن کو فالو بھی بڑی اچھی طرح کر رہا ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, صرف اس بنیاد پہ جہنم میں بھیج دینا کہ مسلمان نہیں ہے, اٹ واز ناٹ میکنگ سینس ان مائی ہیڈ, رائٹ. اب اس موقع پہ مجھے جاوید غامدی صاحب کی ویڈیو I stumbled upon it کہ از ہیل اونلی فار نان مسلمز اینڈ ہیون اونلی فار مسلمز. اور وہ جب میں نے دیکھی تو وہ 17 منٹ کی ویڈیو ہے, تو دیٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو ہم اینڈ اٹ میڈ کمپلیٹ سینس. جب میں دوسروں کے پاس لے کے گیا غامدی صاحب کی باتوں کو کہ یار یہ بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہیں, یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, تو اس کے جواب میں مجھے چیز سننے کو ملتی تھی کہ نہیں, یہ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں, زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے, یہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں, CIA کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اصل میں ماڈرن طبقے کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. رہتے بھی وہی ہیں, رہتے بھی اس وقت تو ملیشیا میں ہوتے دیکھا. تو میرا اس وقت یہی جواب تھا جو اب مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ رویہ ایسا دکھاؤ, لیکن اس سے میری فطرت کہہ رہی تھی کہ یار یہ آپ کے الزامات ہیں, مجھے بتائیں جو وہ ریزننگ پیش کر رہے ہیں ان کے اندر کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, میں کسی کی بات کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کروں گا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ اس کی ریزننگ صحیح ہے غلط ہے. میں اس لیے ایکسیپٹ ریجیکٹ نہیں کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ CIA کے لیے کام کرتے ہیں یا ماڈرن طبقے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے چیزوں کے بارے میں آپ سنسیئرلی جس سے بھی اگری کریں اللہ تعالیٰ کو وہ قابل قبول ہوگا, ایز لانگ ایز یو آر سنسیئر. کسی کی بات کو اس لیے ریجیکٹ نہ کریں کہ جی مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ فلانے کا ایجنٹ ہے,
کسی بات کو اس لیے ریجیکٹ نہ کریں نہیں یہ تو اس لیے ہے کہ جی یہ ریزننگ اس کی ٹھیک لگ رہی ہے لیکن یہ میرے مسلک کا نہیں ہے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. یا ریزننگ ٹھیک لگ رہی ہے لیکن لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ تو ماڈرن طبقے کو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہے. نہیں, سنسیئرلی جس معاملے میں بھی ریزننگ ٹھیک لگ رہی ہے ان معاملوں میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی سنسیئرٹی مطلوب ہے. کوشچن میرا ونس اگین یہ ہے کہ آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے کہ غامدی سینٹر, میں نے بھی کچھ لرن کیا ہے ان کے کہ ان کے وہ اپنے ایونٹس میں کن چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں. بٹ سنس یو آر این انٹیگرل پارٹ آف دیئر چیریٹی, آر یو سیٹسفائڈ کہ جو ان کی چیریٹی جن کاز کے لیے کام کر رہی ہے کیا وہ جینوئنلی اس چیز کے لیے ہو رہا ہے. سیکنڈلی غامدی صاحب ایز اے پرسن, ان کے بارے میں ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے, بٹ دین ناؤ یو آر پارٹ آف اٹ. ان کی جو غامدی صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے اینڈ غامدی صاحب جو وہ کام کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں ایز اے پرسن اگر آپ بات کریں تو بڑے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو آن اسکرین اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ ریئل لائف میں ملتے ہیں تو آپ کو وہ 1500 گنا زیادہ بہتر لگ رہے ہوتے ہیں. تو غامدی صاحب از ون آف دوز پیپل کہ جو مطلب علمی باتیں تو سائٹ پہ آئی ہیو ناٹ سین اے پرسن مور سنسیئر دین ہم. وہ جو لوگوں کے سامنے سنسیئر جنرلی سنسیئر پرسن, ٹھیک ہے, وہ جو کیمرے کے سامنے ہیں ایگزیکٹلی وہی کیمرے کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ پبلکلی باتیں کہتے ہیں پرائیویٹلی بھی وہی کہتے ہیں. کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے ان کی شخصیت میں اور ان کی باتوں کے اندر. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اندر اس کو کیسے ریسیو کیا جائے گا. یعنی کہ وہ کوئی بات ہو سکتا ہے لوگوں میں بہت پاپولر ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ سنسیئرلی اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ جو اس پاپولر اوپینین کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, سنسیئرلی. اوکے. تو نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ پاپولر اوپینین کے خلاف ہے, بیکلاش آئے گا, وہ سنسیئرلی اس بات کو ویسے بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی آج کل کے دور میں جب ایوری تھنگ ہیز بیکم اباؤٹ آڈینس کہ میری آڈینس کتنی ہے, مجھے لوگ کتنے سن رہے ہیں, جو میری آڈینس ہے وہ اس چیز کو کیسے دیکھے گی. اور اکثر اس کو حکمت کے تقاضوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جی حکمت یہ ہے کہ بات نہ کی جائے. حکمت نہیں ہوتی, وہ جب ڈیپ ڈاؤن سائڈ اپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ آڈینس لوز کرنے کا ڈر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے غامدی صاحب پہ جو کرٹیک ہوتی ہے ان کی ٹیچنگز پہ, جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں علمی طور پہ, ان کی غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کی جو پلیٹ فارمز ہیں ویب سائٹ, اس پہ پورا سیکشن ہے جہاں پہ ان کے اوپر تنقید کو پبلش کیا جاتا ہے. تو یہ کلچر ہی از اوپن ٹو سیلف کرٹیسزم اینڈ ایوری تھنگ. میں بتا رہا ہوں پبلش کیا جاتا ہے. اچھا, کہ جی غامدی صاحب کی کتاب کے اوپر یہ خلاف ان کے آرٹیکل آیا ہے, کرٹیک آئی ہے علمی طور پہ, ٹھیک ہے, تو اس کو پبلش کیا جاتا ہے. تو یہ رویہ بہت ضروری ہے کہ دین کو ایک علم کے طور پہ دیکھا جائے, ٹھیک ہے, ایک جذباتی نوعیت کی چیز کے طور پہ نہ دیکھا جائے, ٹھیک ہے, ایک ایموشنل چیز نہ ہو. دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ جو بہت ضروری ہے غامدی صاحب کی ٹیچنگز کو پاکستان میں اس کے بارے میں بات کرنا, اس کو ڈسکس کرنا, اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا, اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی جو اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے اس سے بہت ساری ہمارے معاشرے کی کانٹرڈکشنز حل ہوتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں ورڈ آف کاشن, وہ اپنی ٹیچنگز یا انٹرپریٹیشن, اپنی تعلیمات اس نیت سے نہیں دیتے کہ میں نے معاشرے کی کانٹرڈکشنز حل کرنی ہیں تو میں یہ بتاتا ہوں, یا پھر میں نے اسلام کو ماڈرن زمانے سے ان لائن کرنا ہے تو اس کے حل کے لیے میں کچھ کوشش کرتا ہوں. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں دیانت داری سے دیکھ رہا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں. ایک تو مجھے سب سے کوئکلی بتائیں کہ کیا غامدی صاحب نے آپ کی بک پڑھی؟ غامدی صاحب کو پتہ ہے اوبیسلی, ابھی غامدی سینٹر میں بک کی وہ بھی ہوئی, بک لانچ بھی ہوئی. اوکے. اور اس میں 2-3 اور بھی بڑے کمپلسڈ رائٹرز ہیں جو آفیشیلی اسکالرلی اسٹوڈنٹس ہیں غامدی صاحب کے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میری بک لانچ ہوئی. ٹھیک ہے, غامدی صاحب نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا, میرے لیے بڑی عزت کی بات تھی. سو ہی نوز آف دا بک, اوبیسلی ہی نوز کہ اس میں کیا باتیں ہیں. اور اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ غامدی صاحب تو ابھی اردو میں بھی اویلیبل ہے آن ghamidi.org/Hamza, اس پہ اویلیبل ہے. اور یہ بک آن لائن بھی 1 سال بعد اویلیبل ہو جائے گی. اس کی کوئی کمرشل وینچر نہیں ہے. آئی ڈونٹ گیٹ اے سنگل پینی آؤٹ آف دس. ایوری تھنگ گوز ٹو غامدی سینٹر, ایوری تھنگ گوز ٹو علمی کام. اور کچھ عرصے بعد یہ آن لائن فری بھی اویلیبل ہوگی. اس میں بیکاز یہ میں نے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے لکھی ہے, تو اس میں ضروری تھا کہ کوئی ایک اسکالرلی آنکھ اس کو کور ٹو کور دیکھتی اور اس پہ ایک اپنا تجزیہ دیتی کہ یہ باتیں جو میں سمجھا ہوں وہ ٹھیک سمجھا ہوں کہ نہیں سمجھا. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب
جو ایک اسکالرلی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں غامدی صاحب کے. who went through this. He went through this and he also wrote a foreword for this book جو اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا. تو اس سے ذرا میری بھی تسلی ہو جاتی کہ جو میں سمجھاؤں ٹھیک سمجھاؤں, اور پڑھنے والا بھی جو ہے وہ اس کو ایک اوتھینٹسٹی کا ایسا بھی ہوا ہوگا جب آپ نے پہلا ڈرافٹ بھیجا ہوگا انہوں نے کچھ چیزوں میں امینڈمنٹس بھی کی ہوں گی. جی, انہوں نے 2-4 چیزوں پہ جو ہے میری اٹس اے لانگ پروسیس. ہاں جی ہاں جی. اور اس بک کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ بک. کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ابھی تک تو آخری فیصلہ. بڑا مشکل کام ہے یہ. ٹھیک ہے. اور میں نے کیا ہی اس لیے کہ بڑا مشکل کام لگتا ہے مجھے, تو میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے مجھے ریوارڈ کی بڑی امید ہے, کیونکہ یہ کام مجھے مشکل بڑا لگتا ہے. غامدی صاحب سے ایک سوال کیا گیا جو کہ ان کے بیٹے نے کیا تھا, ایکچولی کسی اور نے کیا تھا, انہوں نے کوشچن فریز کیا تھا ان کے لیے کہ آپ یو ایس میں جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا لڑکے لڑکیاں ہیں جو ینگ ہیں, وہ اگر ان سے لرن کرنا چاہیں اور کچھ سیکھنا چاہیں اور ان کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ زیادہ اردو میں ہیں, تو وہ کیا کریں؟ تو آگے سے غامدی صاحب نے کہا کہ اردو سیکھیں. سب لوگ اس پہ ہنس پڑے, پر انہوں نے کہا میں نے بس چیز نہیں بولا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کیونکہ اگر آپ نے اسلام کے بعد کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ 3 لینگویجز میں زیادہ ہے, عربک, فارسی اور اردو, اور آپ نے بھی ماشاء اللہ انگلش میں لکھ دی ہے. تو وہ آپ غامدی صاحب کی یہ بات آپ نے سنی نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے جو زیادہ تر علوم ہیں وہ یا عربی میں ہیں یا پرشین میں ہیں یا اردو میں. ٹھیک ہے. تو جس نے بھی اسلام کی باتیں سیکھنی ہیں اس کی تھوڑی سی فیملیئرٹی ضروری ہے ان لینگویجز سے. لیکن میں نے انگریزی میں اس لیے لکھی پرسائسلی بیکاز آف دس ریزن کہ انگریزی کے اندر, انگلش کے اندر ایک تو دین کے حوالے سے اتنا کانٹینٹ ہے نہیں جتنا ہونا چاہیے. پلس غامدی صاحب کی جو ٹیچنگز ہیں یا جو باقی علماء سے میں اسلام کے بارے میں سمجھاؤں, میری خواہش ہے کہ میری جو آڈینس ٹارگیٹڈ ہے وہ ہیں جو میری طرح کے اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جو مطلب نہ انگلش ہے نہ اردو ہے, انگلش ٹائپ لوگ ہیں, وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. لوگ برگر بولتے ہیں, برگر بولتے ہیں ایگزیکٹلی. سو غامدی صاحب کی خاص طور پہ جو ٹیچنگز ہیں ان کو انگلش میں لکھنے سے اٹ ول بیکم ایکسیسیبل ٹو دیٹ لاٹ آلسو. ٹھیک ہے. اور پلس میں نے جو ورڈز استعمال کیے ہیں, جو لینگویج استعمال کی ہے, بڑی عام لوگوں کی لینگویج ہے, بیکاز میں خود ایک عام انسان ہوں. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, نہ میں اسکالر بننا چاہتا ہوں. میرے خدا اور آخرت کے متعلق کچھ سوال تھے جن کو میں جواب چاہیے تھا, رائٹ, جو کہ اس کتاب میں عام لوگوں کے الفاظ میں جو جوابات مجھے سیٹسفائنگ لگے. اوکے. تو آپ کے اور میرے جیسے لوگ جو بہت سخت اردو بھی نہیں جانتے, جو ایکچولی بہت سخت انگلش بھی نہیں جانتے, جو مڈل میں ہیں, آسان الفاظ میں ان کو بات پتہ کرنی ہے کہ یار مجھے یہ بات پتہ کرنی ہے, آسان الفاظ میں بتائیں, لے مین الفاظ میں. تو یہ وہی کوشش ہے کہ ان کے لیے بڑی ایکسیسیبل ہو انفارمیشن. اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یار اف یو ڈونٹ ایگری اینی تھنگ, اینی پرسن ہو ڈز ناٹ ایگری وٹ آئی ہیو ریٹن ان دس بک, ڈونٹ میک غامدی صاحب اکاؤنٹیبل فار دیٹ although you are his student. نہیں, میں نے کہا ہے کہ اگر میں نے سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہے جی تو اس کی کوئی ذمہ داری غامدی صاحب ان پہ نہیں ہے. ہاں, کیونکہ میں ان کا آفیشلی اسکالرلی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک ان آفیشیل اسٹوڈنٹ ہوں جس نے ان سے ان پرسن بھی سیکھا. ٹھیک ہے. لیکن آئی ڈو ناٹ کلیم ٹو بی اے اسکالرلی اسٹوڈنٹ آف غامدی صاحب. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر میں کچھ سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کی رسپانسبلٹی غامدی صاحب کی اوبیسلی نہیں. اچھا, کنوینئنٹلی کا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے حمزہ, اس کے اوپر میرا کوشچن یہ ہے کہ کافی لوگوں کو جو اعتراضات ہوتے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ, وہ ایک پبلک اوپینین یہ بھی ہے کہ ایکٹرز ہیں یا میوزیشینز ہیں وہ کنوینئنٹلی یہ فالو بھی کرتے ہیں کیونکہ غامدی صاحب کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبل یا سوٹیبل ہے ان کے پروفیشن کے لیے بھی, اور وہ پھر وہاں سے اپنی جسٹیفیکیشن کو کرتے ہیں. حالانکہ غامدی صاحب ہی قرآن کو کوٹ کریں, مگر وہی انٹرپریٹیشنز ہر بندے کی ہیں اپنے حساب سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو آر رائٹ کہ انسان میں بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی فلاسفیز اور آئیڈیالوجیز ڈھونڈے جو اس کے ڈیزائرز کو اوتھینٹیکیٹ کریں. یو رائٹ کہ انسان میں بہت ٹینڈنسی ہے, لیکن اب یہ ہر انسان کا ایک انڈیویجول معاملہ ہے کہ کون کس نیت سے کیا فالو کر رہا ہے. تو وائل ون شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیئر اون سیلفس, مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں بڑا بے رحم ہونا چاہیے. اور میں اس لیے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں بیکاز ریگارڈلیس آف دا آرٹ پارٹ, فلموں ڈراموں کے علاوہ جس فلاسفی سے میں ایگری کیا ہوں جو اسلام ہے, اس میں ایسے بڑے مطالبات تھے کہ جو مجھے نہ چاہتے ہوئے ماننے پڑے. وہ مطالبات ایسے تھے وچ وانٹیڈ می ٹو کوئٹ تھنگز دیٹ آر ریئلی لوڈ. لائک وٹ؟ لیکن دنیا کی بہت رنگینیاں ہیں, دنیا کی بڑی اٹریکشنز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان اٹریکشنز میں انڈلج کرو گے, وہ تو ایسی شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ, مجھے پتہ ہے, شادی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. لیکن میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں
کہ مطلب اللہ تعالیٰ پہ ایمان پورا آنا کہ یہ 100% صحیح ہے، یہ تو شادی سے 1 سال پہلے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. سو بہت ساری ایسی ناگوار چیزیں ہیں سیلف ڈسپلن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو اور آپ کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہے. تو اس لیے میں اپنے بارے میں سیٹسفائیڈ ہوں بیکاز میں نے جب پتہ لگ گیا کہ بات ٹھیک ہے تو میں نے پھر اس سارے سٹیپس لیے جو بڑے ان پلیزنٹ تھے. ٹھیک ہے. وہ بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں جو مجھے بہت پسند تھیں. اپنے اوپر بڑا جبر کر کے ایسی چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں جو نہیں ہوتی. پھر غصہ، ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے اور آپ ایکسرسائز کر سکیں تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل. لیکن اس پہ بار بار کنٹرول کرنا، اخلاق کو بہتر کرنا، یہ بڑی ڈیمانڈنگ چیزیں ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنا. لیکن لوگوں کے اوپر جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی شاید اس لیے اس چیز کو فالو کر رہا ہے تو وہ پرابلمٹک ہے بیکاز آپ نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں بندہ اس لیے شاید اس ٹیچنگ کو فالو کر رہا ہے بیکاز یہ اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں کرنا چاہتا ہے، تو اب آپ نے ایک پبلکلی الزام لگا دیا. اب آپ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ جواب دیں ہوں گے اس بات پہ. اب اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوئی، آپ نے دل میں جھانک کے تو نہیں دیکھا تھا اس کے. اس کے بارے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک غزوہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر گئے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے. تو صحابی آئے اور آپ سے ہم سے کہا کہ یا رسول اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے جو جانتے ہیں مذہبی طبقے کے لوگ کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلانا فلانا کافر پتہ ہے آپ کو، میں نے اس کو نا جب لٹایا تو میں اس کی گردن پہ تلوار مارنے لگا جنگ میں تو اس نے ایک دم کلمہ پڑھ دیا، تو میں نے پھر بھی اس کو مار دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جو ہے کلمہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایکسپریشنز بدل گئے. اٹ بیکیم اے مکسچر آف اینگر اینڈ سیڈنس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی کا نام لیا اور کیا کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ صحابی پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ بٹ وہ موت کے در سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے دل میں یہ نہ بات ہوئی تو قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے. کیا ہوگا قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے گا؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 دفعہ کہا پریشان ہو کے، ان صحابی کے الفاظ میں کہتے ہیں اے رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اسی لیے جو لوگ بڑا بلا دریک کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ تو امریکی حکومت سے پیسے لے کے کرتے ہوں گے یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے. اب دیکھیں کتنا بڑا الزام کہ گاندھی صاحب مغرب کو خوش کرنے کے لیے یا ماڈرن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی ایک سرٹن تشریح کر رہے ہیں. کتنا بڑا الزام ہے کہ گاندھی صاحب بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں اسلام کی تشریح کروں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ماڈرن زمانہ خوش ہو، مغرب خوش ہو، چلیں جی میں اب اسلام کی تشریح کرتا ہوں. اب اگر یہ سچ نہ ہوا تو جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کتنی بڑی بات ہے. تو اگر کوئی انسان آپ سے مختلف رائے بیان کر رہا ہے تو اس کی رائے کو ریزننگ کی بنیاد پہ دیکھیں. جب آپ کی باتیں کہتے ہیں نا وہ اصل میں ایکٹنگ نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے گاندھی صاحب سے اگری کر رہے ہیں، اصل میں جی یہ داڑھی نہیں رکھنا چاہتے اس لیے اگری کر رہے ہیں. اب اگر وہ معاملہ نہ ہوا تو قیامت کے دن آپ کو پکڑ لیا جائے گا. داڑھی تو آپ نے بھی رکھ لی ہے میں نوٹ کہہ رہا ہوں، لیکن پرواز جنون میں نہیں تھی لیکن وہ مذہبی ریزن کی وجہ سے نہیں ہے داڑھی. چھوٹی سی ویسی ایک ڈائریکٹر نوٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر مفتی مہنگ ہیں کسی کو، تو ویسے ہی لوگوں کو وہ الگورزم سجیسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. مگر جب آپ کی بات ٹرن آتی ہے نا تو وہ الگورزم جو ہے نا وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ سارے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایکٹر سجیسٹ کرنا ہے یا پھر ہم نے کوئی مفتی کو سجیسٹ کرنا ہے، کسی اسکالر کو سجیسٹ کرنا ہے. تو ہو از یور ریئل آڈینس، لائک ہو آر یو ٹارگیٹنگ؟ بیکاز آئی نو دیٹ یو ناٹ ویری آن سوشل میڈیا، یو ناٹ انلیس کہ ہم آپ کو کہیں کہ پلیز یہ ڈال دیں کیونکہ یہ ہم نے فلانے برانڈ کے لیے کمٹمنٹ ہے اور آپ کو کرنا ہی پڑے گا، بٹ ادروائز یو ناٹ ویری ایکٹیو آن دیٹ. آئی ایم ناٹ. ایک تو میں آڈینس کے لیے کر نہیں رہا. آڈینس کے لیے میں ڈرامے کرتا ہوں، ایکٹنگ کرتا ہوں، وہ میری آڈینس ہے. دیٹس وائی آئی ایم فیمس، دیٹس وائی پیپل لو می. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ تو آڈینس کے لیے ہے نہیں، یہ میرے اپنے لیے ہیں. یہ بڑی ایک سیلفش اٹیمپٹ ہے، مگر یہ ذمہ داری بھی تو ہے. تو اس لیے میں صرف وہی باتیں کرتا ہوں جن کے بارے میں 100% شور ہو کے کرنی چاہیے. باقی میں سوشل میڈیا پہ چپ ہو گیا ہوں. پہلے میں بہت باتیں کرتا تھا لیکن جب احساس ہوا ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے مجھے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، اور یہ احساس میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو لوگوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو قیامت پر اللہ پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس بات کو پلیز سیریسلی لیں کہ جو بھی کہتے ہیں پبلکلی ایک ایک بات کا حساب ہوگا کہ کیا بات کی تحقیق کی تھی، بات کہنے کی وجہ کیا تھی، کسی کی جان مال اور عزت کے خلاف بات تو نہیں کی تھی، ناحق بات تو نہیں کی تھی. سو اس لیے میں ویسے چپ ہو گیا ہوں. اور جو دین کی بات میں کرتا ہوں وہ ایک بڑی سیلفش اٹیمپٹ ہے
اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ریوارڈ اکٹھا کرنے کی آن دا ڈے آف ججمنٹ. میں ڈاکٹر اسرار کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ خسارہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتایا تھا. وہ کہتے ہیں خسارہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں جب لوگ ہوں گے تو وہاں پہ کوئی کرنسی تو ہوگی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس دن ایسا ہوگا کہ ایک بندے کا آپ نے دل آزاری کی ہے تو آپ کا حج لیٹ سپوز ان کو دے دیا جاتا ہے، بالکل. وہاں تو اس کی آپ کی نیکیاں اس کے پاس، تو وہ ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا اس نے میرا حق مارا ہے، اس نے میری زمین چھینی ہے، اس نے مجھے یہ کیا ہے، وہ آپ کی نیکیاں لے جائے گا. تو وہ خسارہ ہے بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس دن آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، جو آپ نے نیکیاں بھی کمائی ہوں گی وہ اگلے لے جائیں گے. اور وہ کتنا بڑا خسارہ ہے. تو وہ نیکی اس دن آپ کو دینی پڑے گی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے پلیز بی کیئرفل. جن چیزوں کو آپ دنیا میں چھوٹا سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے چھوٹی. آخرت کے دن یہ پہاڑ بن کے آ جائیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی، بہت پچھتائیں گے. میرے صرف 2 کوشچنس ہیں اس چیز کے اوپر ہیں اباؤٹ یور بک کہ یور ٹائٹل از مائی ڈسکوری آف گاڈ، اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے. دیکھیں، مائی ڈسکوری کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے متعلق، مذہب سے متعلق، یعنی نبی اور رسول تو ایک ایسے مقام پہ ہوتے ہیں نا جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ایک کنکلوسیو بات کر رہے ہیں. جی. نبی اور رسولوں کے علاوہ کوئی چاہے اسکالر ہو یا کوئی میرے جیسا عام آدمی ہو، وہ دین کے معاملے میں یہی کہہ سکتا ہے کہ جی میرے نزدیک مجھے یہ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں. جیسے میرے نزدیک مجھے فلانے اسکالر کی بات یہ ٹھیک لگی، فلانے اسکالر کی یہ لگی. اور کہنے کا طریقہ بھی یہی ٹھیک ہے کہ یار یہ بات میرے نزدیک مجھے ایسے ٹھیک لگی، آپ دیکھ لیں آپ کو صحیح لگتی ہے، غلط لگتی ہے، اس کی دلائل یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے دس بک از آل اباؤٹ وٹ آئی پرسنلی تھنک از ویری سیٹسفائنگ ریشنلی، انٹلیکچولی اینڈ مورلی ایز فار ایز کوشچنز اباؤٹ گاڈ اینڈ ریلیجن آر کنسرنڈ، ٹھیک ہے. جو مجھے ذاتی طور پہ سیٹسفائی کرتا ہے. کوئی ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے، ایک ایسا ایلیمنٹ، ایک ایسا چیز جو یو ور پرابلی لوکنگ فار این آنسر، جس کا آپ کو فائنلی جواب مل گیا؟ وہ آنسر، وہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ ایک رسول آف گاڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کبھی. آج ہی؟ نہیں، سالوں پہلے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ غامدی صاحب کا مکتبہ فراہی جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا سب سے بڑا احسان ہے مسلمانوں پہ جی کہ دے ہیو ٹولڈ مسلمز اینڈ ڈسکورڈ واٹ اے رسول آف گاڈ از. نبی اور رسول قرآن کے مطابق 2 ڈفرینٹ آفسز. ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑے لمبے عرصے تک مسلم علماء میں ڈبیٹ تھی کہ نبی رسول میں فرق کیا ہے. قرآن فرق کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اور وہ نبی جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا. بڑی ہے. فراہی مکتب نے اس کو پریسائسلی ڈیفائن کیا ہے کہ ایک رسول وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں خدا کی عدالت بن کے آتا ہے. اس کی بات مانیں گے تو دنیا میں آپ کو انعام ملے گا، دنیا میں حکومت ملے گی، دنیا میں اتھارٹی ملے گی. اور رسول کی بات اگر نہیں مانے گئے، رسول کے تھرو اللہ تعالیٰ اپنے اس کی رسول کی آڈینس کے لیے ٹروتھ کو بیونڈ آل ڈاؤٹ کلیریفائی کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ مینس. ٹھیک ہے. پھر جو اس کی بات ریجیکٹ کرتا ہے یا اس سے لڑتا ہے، اس کو دنیا کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اور اگر یعنی وہ عذاب نیچرل ڈیزاسٹرز کے تھرو بھی آتا ہے اور رسول کے ماننے والوں کی تلواروں کے تھرو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ رسول کے ساتھ اللہ کی عدالت کیسے انفولڈ ہوتی ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن میں بتایا گیا ہے. قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، سمود کے ساتھ یہ ہوا، حضرت موسیٰ کے ٹائم یہ ہوا، حضرت نوح کی قوم کے ساتھ یہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور پھر 23 سال کی تاریخ گواہ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ملٹری بیک گراؤنڈ، نو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. جو یہ عرب کے بیڈوئنس تھے ان کی کوئی ملٹری پراویس نہیں تھی، کوئی اسٹریٹجیکلی ان کی پراویس نہیں تھی. اوپر بڑی بڑی ایمپائرس کھڑی تھی، پرجیا، بیزنٹائن. لیکن یہ اللہ کا رسولوں کے ساتھ قانون اتنا زیادہ، یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے انفولڈ ہوا کہ جیسے بتایا ہوا تھا نا، مائنیوٹ ڈیٹیلز کی حد تک بھی تھنگز انفولڈڈ ایگزیکٹلی ایز اٹ واز ٹولڈ کہ رسولوں کے مخاطبین کے ساتھ یہ ہوگا. لاسٹ ٹائم جو ہم نے شو کیا تھا، میرا آخری کوسچن آپ سے تھا کہ زندگی کا مقصد، وہ میں ایز اٹ از ویسے ایڈ کر دوں گا، وہ بھی دیکھتے ہیں آپ چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ویسے تب بھی چینج ہو چکا تھا، بٹ میرا سمپل یہ کوسچن تھا کہ زندگی کا آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یار میرا مقصد شاید پتہ نہیں اس وقت میں نے یہی جواب دیا ہوگا یا میں سنا دیتا ہوں آپ کو. زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ انسان بنیں جو اس اسکیم کو بنانا والا ہمیں بنانا چاہتا ہے، اور اس جنت کا حصول کریں جو موت کے بعد اللہ نے ہمیں آفر کی ہوئی ہے. سنس 2017-18 آنورڈ سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں نے مرنے کے بعد ایک قیامت ہے جس میں جواب دی ہونی میری، مجھے جنت ملے گی، دوزخ بھی مل سکتی ہے. تو اب جنت حاصل کرنا میری زندگی کا سول مشن ہے. اللہ تعالیٰ کی اس اکاؤنٹیبلٹی میں پاس ہونا ود میکسیمم سکورز. اور ظاہری بات ہے اس کا بائی پروڈکٹ دنیا میں پھر یہ نکل آتا ہے، آپ ایک بہتر سے بہتر اخلاقی طور پہ انسان بنتے چلے جاتے ہیں، آپ کی
فیملی کے ساتھ آپ کا رشتہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے, آپ کے دوستوں کے ساتھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے, تو وہ تو چیزیں امپروو آٹومیٹکلی ہوتی ہیں. بٹ ہدف وہ ہے کہ قیامت دن اکاؤنٹیبلٹی میں سکسیس حاصل کرنی ہے. اور ایک چیز ہمارے پچھلے دنوں وائرل ہو گئی تھی, اس کے بغیر ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ 4 شادیوں والی. جنگ احد کے بعد آئی گیا, اس لیے یتیم سڑکوں پہ ہیں, خواتین سڑکوں پہ ہیں, سوشل ادارے نہیں ہیں ان کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے, کوئی ایسے انتظام نہیں ہے. تو اللہ نے کہا یار آرفنس کا خیال کرو, ٹھیک ہے, اور اگر سمجھتے ہو نہیں کر سکتے تو چلو ان کی ماؤں سے شادی کر لو, چاہے 1 2 3 یا 4, لیکن انہی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان میں انصاف کرو, اور بڑا مشکل ہے کہ انصاف کر سکو تو میری اونلی ون, یہ بھی اسی کتاب میں لکھا. صحیح ہے. دانش تیمور صاحب نے کسی شو کے اوپر بیٹھ کے بولا کہ میں اپنی بیوی کو فی الحال بیوی بولتا ہوں, اور آپ سب کو بھی فی الحال بیوی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے. تو وقت کا کچھ پتہ نہیں ہو سکتا, وہ اپنے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں نہیں بولنا چاہتا. تو ڈفرینٹ بلاگس نے, ڈفرینٹ میگزینس کو چیز کو اٹھا لیا. ہمارا یہ کلپ جس میں میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا کہ جب کوئی بندہ سب سے پہلے ریلیجیس ہوتا ہے, مسلمان تو آلریڈی ہوتا ہے, تو سب سے پہلے ریسرچ کرتا ہے, سرچ کرتا ہے کہ شادیاں کتنی الاؤڈ ہیں. تو آن اے لائٹر نوٹ یہ ہوا تھا, تو آپ نے جواب دیا تھا کہ یار 4 شادیوں کے بارے میں میری اوپینین ہے. تو آج بھی وہی ہے جو چینج ہو گئی. دیکھیں یہ ایک اور مثال ہے کہ اس نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, لوگوں نے اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں لے لیا. تو یہ ایک بڑی مثال ہے کہ کیسے سوشل میڈیا میں ایک چھوٹا سا کلپ ڈال کے بندہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اس کی بات کچھ اور بنا دی جاتی ہے. سو اس سے بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. اگین جو پیجز اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں کی باتیں شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کوشچن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں ویسے ہی, کہ جس کی آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے 3-4 شادی, وہ کیا کرے گا؟ وہ انتظار کرے, دیکھے کہ زندگی میں آؤٹ کم کیسا نکلتا ہے آگے. چلیں, لیکن تاریخ گواہ رہی ہے کہ آج کل جس نے 2-4 شادیاں کی ہیں وہ زیادہ تر بیچارہ ناخوشی رہا ہے زندگی. چلیں, غامدی صاحب کے علاوہ کوئی ایسے آج کل کے وقتوں کے یا ریسنٹ کوئی جو اسکالر, چاہے پاکستان سے کہیں سے, جس سے آپ نے بہت لرن کیا اور انسپائرڈ ہوئے ہو؟ نعمان علی خان صاحب ہیں, ڈاکٹر اسرار. اس طرف سے انڈیا کی سائڈ سے, انڈیا والی سائڈ سے مولانا وحید الدین خان صاحب, وہ ایک بہت بہت زبردست آواز ہیں دین کے بارے میں. تو اگر آپ اس سیٹ پہ ہوں کسی دن, آپ ایک ماڈریٹر ہوں, اور آج کل کے دور کے کسی اسکالر غامدی صاحب کے علاوہ, تو آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے جن کو آپ بلائیں؟ مولانا وحید الدین خان صاحب کو. اب تو ان کی وفات ہوگی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب, ڈیفینیٹلی مولانا وحید الدین خان صاحب. سو میں ایک کوٹ پڑھوں گا جو آج کل کی میری فیوریٹ ہے, آپ نے بھی بتانی ہے. ٹو نو دیٹ ایون ون لائف ہیز بریتھ ایزیئر بیکاز یو ہیو لیوڈ, دیٹ از ٹو ہیو سکسیڈیڈ. بٹ آئی بلیو از the best way to end something is to starve it. Where the attention goes, energy flows. Cut off the energy. Sometimes the loudest response is silence. اب آپ کی ٹرن ہے. آپ کوئی بھی اچھی کوٹ بتا سکتے ہیں, قرآن کی آیت بھی بتا سکتے ہیں. یار قرآن کی تو 2-4 آیتیں ہیں جو ہمیشہ مجھے بڑی انٹریگ کرتی ہیں, بیکاز یہ آیتیں ہمارے بلیف کے مطابق کون کہہ رہا ہے, یہ کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کائنات کے بنانے والے کی ترجیحات کیا ہیں, ان کا ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے. کیونکہ اگر یہ زاویے کسی انسان میں ہوتے نا تو ہمیں اس سے محبت ہو چکی ہوتی, لیکن یہ زاویے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہیں اور ہم توجہ نہیں کرتے. یہ ایٹریبیوٹس اگر کسی انسان میں, فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہمارا جاننے والا, ہمارا بڑا ہو, اور آپ کو یہ کہے کہ یار سرفراز دیکھو, اگر کوئی مانگا کرے نا آ کے, بھکاری بھیک مانگے کوئی آ کے, یا ویسے کوئی مانگے, تو کوشش کرو کچھ ہو تو اس کو دے دیا کرو. اچھا, لیکن اگر نہیں ہے تمہارے پاس, اگر منع کرنا ہے نا تو بڑے پیار سے کرنا, جھڑکنا نہیں ان کو. آپ ایسے بندے کے بارے میں کیا سوچیں گے, وہ کہیں گے یار کتنا زبردست آدمی ہے. اچھا یہ قرآن کی آیت ہے, اب دیکھیں کون کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے, اب دیکھیں اپلائی کریں. اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہو تو آپ کے دل میں کتنی محبت آئے گی اس کے بارے میں, کہ یار سرفراز میرے دوست تم بنو گے, اگر غصہ ہے نا تو کنٹرول کرو, اور لوگوں کے قصور معاف کرو, اور میں تمہیں یہ حق دے رہا ہوں کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے تمہارے سے تم اتنا ہی بدلہ لے لو تو خیر ہے, لیکن اگر معاف کر دو گے نا تو میں تم سے محبت کروں گا. آپ ایسے بندے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک دم دل سے ایک محبت اور عزت نکلے گی نا کہ یار یہ کتنا کمالہ آدمی ہے یار, وہ تو کہہ رہے زیادتی بھی ہوئی ہے تو معاف کر دو گے تو کیا زبردست آدمی ہے. لیکن قرآن میں کون کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک آیت ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کی طرف اشارہ کیا, کفار کی طرف اشارہ کیا, کہ یہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں ان سے کہو کہ میری رحمت بڑی قریب ہے ان کے, اگر یہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب دوں گا.
اگر مجھ سے معافی طلب کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. کین یو فیل دا لو اینڈ ایکسیپٹنس ان دیز سینٹنسز؟ کالنگ آؤٹ دا ورسٹ سنرز آف دیٹ ٹائم اینڈ سیئنگ کہ میرے دروازے کھلے ہیں, گھبراؤ مت, آؤ گے معاف کر دوں گا. ایک اینڈنگ لکھی ہے میں نے. اچھا. Let's learn some tolerance. It's okay if you don't like our content. No issues. Maybe you're not my vibe. I'm not probably yours too. That's okay. You do you and I do me. One line. لاسٹ وٹ ایور یو سیڈ آخر میں, اٹس اے ویری گڈ میسج. اینڈ آخر میں یہی کہوں گا لوگوں سے, بار بار یہی کہوں گا کہ دنیا کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں, لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ ایک دن بہت جلد موت آ جائے گی. خدا اور آخرت کے پراسپیکٹس بہت بڑے ہیں. جن لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ یہ ہے آخرت کا معاملہ, بالکل خدا ہے, آخرت ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سیریسلی لیں اس معاملے کو, بہت سیریسلی لیں اس معاملے کو. اس کو ایزی مت لیں. دنیا کی زندگی بہت ڈیمانڈنگ ہے. دنیا کی زندگی میں بزی ہو کے ہم بھول جاتے ہیں. یہ باتیں بڑی کتابی اور مذہبی سی باتیں لگتی ہیں, اور لگتا ہے کہ دنیا کے معاملات ہیں اور ایک طرف مذہبی باتیں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پلیز ایک بار سیریس اور سنسیئر ایفرٹ ضرور کریں ٹو ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ جو خدا اور آخرت کی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, میڈیا کے تھرو, دوستوں کے تھرو, ہر مذہب سے, یعنی اسلام سے بھی, جوڈیزم سے بھی, کرسچینٹی سے بھی, ہر جگہ سے, تو کیا اس بات میں کہ خدا اور آخرت ہے یا نہیں, کتنی سچائی ہے, اس پہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں, لیو یور لائف اکارڈنگلی. اور اگر جو لوگ بلیو کرتے ہیں پلیز بہت سیریسلی لیں, بہت سیریسلی لیں. موت آ گئی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے پہلے بہت سیریسلی لیں, اپنی زندگی کو اس حساب سے ایڈجسٹ کریں. جاتے جاتے میں 3 چھوٹی اور باتیں 3 کرنی ہے. پہلے تو ایک کہ ہم نے اپنے چینل کے تھرو پوری کوشش کی ہے کہ ایک اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, سب کی ضرورت ہے. دوسری میں ان کے بہاف پہ ویسے بول دیتا ہوں کہ جو سب سے اچھے کویشچنز ہوں گے جو حمزہ سلیکٹ کر لیں گے, اس کو ہم حمزہ کی طرف سے ایک بک آپ سائن کریں گے اور ہم ان کو گفٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک پرومس ہے. ان ون لائن, ہاؤ ول یو لائک ٹو بی ریممبرڈ؟ ہوپفلی ایز اے گڈ پرسن, ایز اے ایپک پرسن. ایپک پرسن. ٹھیک ہے, چلے. تھینک یو گائز, خدا حافظ.